اس وقت الیکشن کمیشن کے ممبر جسٹس ریٹائرڈ ریاض کیانی الیکشن میں دھاندلی سے متعلق الزامات پر لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ درخواست انہوں نے خود لکھی ہے کہ مجھے گریڈ 22 دیا جائے، کیونکہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں، ریٹائرمنٹ نزدیک آ گئی ہے، مجھے گریڈ 22 دیا جائے۔ اب وہ کیس میرے پاس آیا، میرا نوٹ میں نے آپ سب کو سرکولیٹ کر دیا ہے، وہ دیکھ لیں کہ اس میں نے کتنی سختی سے ٹرن ڈاؤن کیا ہے کہ یہ تو پھر ڈی ایم جی گروپ سے زیادہ مزے کی یہ نوکری ہے۔ ان کو اپ گریڈیشن ہوئی تھی گریڈ 21 میں 1 سال پہلے، اپ گریڈیشن از آلموسٹ ایکول ٹو پروموشن، اپ گریڈیشن 20 سے ہوئی تھی 21 میں 1 سال پہلے، اب سال کے اندر اندر وہ چاہ رہے تھے کہ میری پروموشن ہو جائے گریڈ 22 میں۔ نو دس از انہرڈ آف، کہیں بھی یہ نہیں ہے۔ ڈی ایم جی گروپ میں بھی آپ کو 2 سال گریڈ 21 میں گزارنے ہوتے ہیں کہ 22 میں جائیں، اور 20 میں گزارنے ہوتے ہیں کہ 21 میں جائیں، اور پھر 2 سال 21 میں گزارنے ہوتے ہیں کہ 22 میں جائیں۔ اس میں سپریم کورٹ کی رولنگ ہے اور وہ رولنگ از ان دی فیلڈ۔ تو ان بیسس پہ میں نے کافی سختی سے، آپ نوٹ پڑھیں گے آپ کے پاس ہے، میں آپ سے استدعا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو آپ اپنی اخباروں میں اس نوٹ کو آپ فلی چھپوائیں، کیونکہ اٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار می۔ میں آئی ہیو پریکٹس فار مور دین 30 ایئرس، دین آئی بیکیم ڈپٹی اٹارنی جنرل، دین آئی واز دا جج آف دی ہائی کورٹ، بڑی بڑی پوسٹ، میں نے چیئرمین سروسز ٹریبونل تھا، چیئرمین ہائی رائز بلڈنگ تھا، فیڈرل لا سیکرٹری تھا، سیکرٹری ہیومن رائٹس رہا ہوں، پھر فائنلی ادھر آیا ہوں۔ یہ میں نے میرا خیال زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے کہ میں الیکشن کمیشن میں ایز ممبر آیا ہوں۔ آئی ڈڈ ناٹ نو کہ اس طریقے سے مجھے ملائن کیا جائے گا، کہ مجھے ایک فرضی طور پہ ایک پارٹی سے الائن کیا جا رہا ہے اور اس بیسس پہ مجھے جو ہے میری گت بنائی جا رہی ہے۔ تو آئی ووڈ ہیو نیور کم۔ اس لیے میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ یہ جو میرا نوٹ ہے اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف، دس از دی ریزن which prompted him to give all this ranting which he made yesterday on the TV. Now اب کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے انہوں نے میرے خلاف کیا کہا۔ میں صرف جو باتیں انہوں نے میرے خلاف کی ہے I confine myself to that. انہوں نے کہا کہ یہ جسٹس ریٹائرڈ ریاض کیانی ہے، اس کی 10 لاکھ تنخواہ ہے۔ یہ ایگزیجریشن ہے، میری 10 لاکھ تنخواہ نہیں ہے۔ It's totally an exaggeration. نمبر 1. نمبر 2 وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی پینشن بھی لے رہا تھا، اور جب اس کی پینشن بند کر دی سپریم کورٹ نے، کیونکہ اس کے 5 سال نہیں تھے ایز جج، تو اس نے پھر اپیل کر دی۔ تو جو اینکر پرسن تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے یہ کرپٹ ہے، آپ بتائیں یہ کرپٹ ہے، وہ ان کے منہ سے بات نکالنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کرپٹ ہیں یا نہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپیل کر دی وہ آرڈر کے خلاف جو سپریم کورٹ نے، آنریبل سپریم کورٹ نے پاس کیا تھا پینشن بند کرنے کے لیے۔ اب اپیل یہ کرتے ہیں، دیکھیں ایک تو پینشن لے رہے تھے ادھر سے، اب وہ پینشن مجھے جو سینکشن ہمیں، وہ میں اکیلا آدمی نہیں ہوں، 62 ججز ہیں آف دی آنریبل 4 ہائی کورٹس، جن کے 5 سال سے سروس کم تھے۔ یہ پینشن جو ہمیں سینکشن کی تھی ایک 3 ممبرز بینچ آف دی سپریم کورٹ نے کی تھی 2008 میں۔ یہ پھر معاملہ 2013 میں دوبارہ سپریم کورٹ کے گیا اور انہوں نے ہماری یہ پینشن بند کر دی۔ ہم نے اس کی اپیل کی، جو بعد میں اپیل بھی ہم نے ریویو کیا، جو بعد میں نے ریویو واپس لیا۔ اب اپیل کرنا میرا حق ہے، قانونی حق ہے۔ ہم 62 ججز نے اپیل / ریویو کی تھی، جو ہم نے پھر کسی وجہ سے اس کو واپس لے لی، اس کی ضرورت نہیں ہے ڈسکشن کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے بے ایمانی کی ہے، کہ میں تنخواہ بھی لیتا تھا اور پینشن بھی لیتا تھا، جو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں یہ آپ نہیں لے سکتے۔ اب میں نے جو پینشن لی ہے وہ سپریم کورٹ کے ارلیئر بینچ کے آرڈر کے تحت لی ہے۔ اب انہوں نے جو ہے افضل خان صاحب، انہوں نے پریزیڈنشل آرڈر نہیں پڑھا کہ ججز آن ری امپلائمنٹ ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے اس پوسٹ کی جس پہ وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو سرونگ ججز کی تنخواہ اور الاؤنسز ہوتے ہیں وہ ان کو ملتے ہیں۔ یہ پریزیڈنشل آرڈر کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور ساتھ ان کو جو ہے پینشن بھی ملتی ہے۔ اب پینشن وہ ہوتی ہے جو آپ نے ایز اے جج کام کی ہے، اس کا ریوارڈ آپ کو ملتا ہے، اور تنخواہ وہ ہوتی ہے جو میں یہاں اب کام کر رہا ہوں۔
میری تو پینشن سپریم کورٹ نے خیر جو بند کی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، اور تین ممبر صاحبان جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ تنخواہ بھی ماشاءاللہ لیتے ہیں اور پینشن بھی لیتے ہیں، جو پرفیکٹلی لیگل ہے، جو پریزیڈنشل آرڈر کے تحت ہے. سو یہ ان کا ریفلیکٹ کرنا یا یہ ادھر دکھانے کے لیے کہ یہ پینشن بھی لیتے ہیں 10 لاکھ، اپنی پوری پینشن بھی لیتے رہے ہیں اور 10 لاکھ کے قریب اپنی تنخواہ بھی لیتے رہے ہیں، یہ بالکل تنخواہ کا جو میں نے آپ کو کہا ایگزریٹ کیا انہوں نے، ہائیلی ایگزریٹ کیا. اور دوسرا یہ کہ پینشن اگر میں لیتا رہا ہوں تو وہ مجھے پریزیڈنشل آرڈر مجھے الاؤ کرتا ہے. جب بند ہو گئی تو میں نے وہ بند کر دی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپیل کی، اپیل میرا رائٹ ہے. تو اس بیسس پہ، اس پریمیسز پہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہے یہ ڈس آنسٹ ہے یا یہ کرپٹ ہے. یہ اس کے بیسس سے آپ خود انالائز کر لیں. نمبر 3 جو بڑا سیریس الزام انہوں نے مجھ پہ لگایا ہے کہ 90% میں نے بیڑا غرق کر دیا الیکشن کمیشن کا. اب میں آنیسٹلی اس بات کو ساری رات میں سوچتا رہا ہوں کہ یہ کیا اس کا مطلب ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ریگ کیے الیکشنز 90%، انہوں نے کہا کہ 90% انہوں نے الیکشن کمیشن کا بیڑا غرق کرایا. اب آپ بتائیں کہ کیا سٹیپ میں نے لیا ہے. دیکھیں جنرل ایلیگیشن کسی کے خلاف لگانی تو بڑی آسان بات ہوتی ہے، لیکن آپ اسپیسیفائی کریں کیا سٹیپ میں نے لیا، کیا ایکٹ یا اومیشن میں نے کمٹ کیا ہے جس کی وجہ سے 90% میں نے الیکشن کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ بالکل فریولس الزام ہے میرے پہ لگایا ہوا ہے، جنرل الزام ہے میرے پہ لگایا ہوا ہے. nobody is going to take this جو انہوں نے یہ لگایا ہوا ہے. یا تو اسپیسیفائی کریں پوائنٹ بائی پوائنٹ کہ میں نے کیا کیے ہیں. آن دی ادر ہینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں میکسیمم فیصلے میں نے خود لکھے ہیں اور میرے ساتھ میرے آنریبل ممبرز نے 3 یا 2 جو اویلیبل تھا ہیڈ آفس میں وہ ہوتے، یا اگر چیف الیکشن کمشنر بھی تھے وہ بھی، انہوں نے ایگری کی ہے. سو میں نے اگر فیصلہ لکھی ہے جو 3 ممبرز نے اور 1 چیف الیکشن کمشنر ایگری کیا، وہ بھی یہی تصور کیا جاتا ہے کہ جو میں نے لکھا ہے وہ اس پہ وہ انہوں نے بھی وہی لکھا ہے اور اس سے ایگریمنٹ ہے. تو کوئی ایسے فیصلہ نہیں جو میں نے اکیلا لکھا ہو، یعنی میں نے خود لکھا ہو. سارے فیصلے جو ہیں اس کے لیے کم از کم 2 ممبرز چاہیے، ان سرٹن کیسز 3 ممبرز چاہیے اور یا فل کمیشن چاہیے. تو فیصلے میں نے زیادہ لکھے ہیں، میں کام کرتا رہا ہوں، میرے ممبرز صاحبان جو لرنڈ برادرز ہیں وہ بھی کام کرتے رہے ہیں، پالیسیز ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، پالیسیز ہم بناتے رہے ہیں، اسٹریٹجک پلان ہم بناتے رہے ہیں، اور اب یہ ہم سارا کچھ کرتے ہیں. کون سی ایسے میں نے بات کی ہے جو میں نے کمیشن کو بالکل پریسپس پہ میں لے گیا ہوں اور وہاں سے وہ نیچے گرنے والی ہے؟ کون سی ایسے میں نے بات کی ہے؟ یہ نہیں جنرل ایلیگیشن لگا کے his attempt was to malign me, to dishonor me، جو میں کبھی پرمٹ نہیں کروں گا اس قسم کی بات. I will never permit it. ساری لائف میں نے ایک ریپوٹیشن انجوائے کی ہے، میچ لیس انٹیگریٹی. یہ 14 مارچ 2014 کو یہ بات بھی مجھے یاد آئی، اللہ تعالیٰ دماغ میں آئیڈیاز ڈالتا ہے. 14 مارچ 2014 کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، سندھ گورنمنٹ ورسز الیکشن کمیشن ایٹسیٹرا، سندھ گورنمنٹ ورسز الیکشن کمیشن ایٹسیٹرا، جہاں سندھ ہائی کورٹ، آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے یہ اب الیکشن کمیشن کرے گی. وہ انہوں نے ان کی اپیل بھی اور پنجاب سے بھی اپیل آئی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اپہولڈ کیا اور یہ کہا کہ جو لوکل گورنمنٹ کے جو اب الیکشنز ہوں گے اس کے لیے ڈیلیمیٹیشن جو ہے یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے کانسٹیٹیوشن میں جو ذکر تھا وہ نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کا تھا، تو یہ بھی بیچ میں ایڈ ہو گیا. اب لاسٹ پیراگراف اس کا میں آپ سب کو بھیجوں گا، میں ادھر اپنے بھائی کو بھیجوں گا، یہ آپ سب کو ڈسٹریبیوٹس کریں گے. اس میں جسٹس جیلانی صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے along with his 2 brother members انہوں نے یہ لکھا کہ we have full confidence in the election commission of Pakistan regarding their neutrality, regarding their impeccable integrity, and that they can't be moved in any way either by the federal government or provincial government. تو یہ انہوں نے ہمارے بارے میں لکھا. یہ 14 مارچ 2014 کو about
1 year, almost 1 year after the elections. تو یہ ویوز ہمارے بارے میں سپریم کورٹ کے سب ممبرز کے بارے میں لکھا ہے. یہاں پہ ایک موصوف آ جاتے ہیں جو ہم کو. اچھا کینی صاحب ایک سیکنڈ, یہیں سے آپ جو فرمانے لگے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو رات ARY پہ انٹرویو ہوا اور وہ انٹرویو ان کا اینکر مبشر لقمان کر رہا تھا اور ان کے سامنے آپ کے سابق ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان بیٹھے تھے, کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس انٹرویو میں اینکر ARY کا اینکر مبشر لقمان آپ کے افضل خان ریٹائرڈ افسر کے منہ میں عدلیہ کے خلاف, چیف جسٹس کے خلاف, سینئر ججوں کے خلاف, الیکشن کمیشن کے سینئر ممبروں کے خلاف دھاندلی کرپشن کے الفاظ اپنی طرف سے ڈال رہا تھا اس کے منہ میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مبشر لقمان کا یہ ایٹیٹیوڈ عدلیہ کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی؟ سر آپ کسی کو ٹارگٹ نہ کریں وہ بہتر ہے. سوال ہے. کیا آپ سمجھ رہے تھے کہ جو لقمان مبشر لقمان ہے وہ آپ کے افضل خان کے منہ کو الفاظ دے رہا تھا کہ آپ ان کو کرپٹ کہیں, کیا یہ کرپٹ ہے؟ اب with due apologies جو دوست ایگری نہیں کرتے, میرا اوپینین ہے, ایوری باڈی ہیز گاٹ ہز رائٹ ٹو ہولڈ ہز اوپینین. میرا تو یہ اوپینین تھا کہ جو بات افضل خان کرتے تھے فوراً اس کے بعد جو اینکر پرسن تھے ان کا جو لیڈنگ کویسچن, اس کو کہتے ہیں ہم لاء میں لیڈنگ کویسچن, LEADING لیڈنگ کویسچن, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا مطلب ہے یہ کرپٹ ہے, نہیں بولیں آپ انڈیا کو چھوڑیں, آپ بولیں یہ کرپٹ ہے, یہ کرپٹ ہے, چیف جسٹس کرپٹ ہے, یہ ممبر کرپٹ ہے. وہ بار بار ان کو یہ افضل خان کرپٹ نہیں کہہ رہا تھا, افضل خان آپ کو آپ دیکھ لیں, اسی یہ آنکھیں اور ایئرز جو ہوتے ہیں یہ دو ایسے سینسز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے کہ اس سے سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے, منہ سے بولنے سے ہو جاتا ہے. آپ لگا لیں وہ پروگرام دوبارہ لگا لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. کسی کو سوال ہے کہ ہمارے میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ جتنے کوشچنز آپ نے پوچھے ہیں یو آر ویلکم. آپ نے چائے دے دی جیو گروپ جو ہے نا وہ مبشر لقمان کا قصبہ ہے, وہ اس طرح کے کوسچنز تو وہ کریں گے. آپ اصل میں جو صورت آ رہی ہے کہ آپ بھی الیکشن جو ہے وہ کیوں آتے ہیں, صرف الزامات آپ پہ کیوں آتے ہیں؟ عمران خان نے آپ کا نام لیا, اس سے پہلے جتنے آپ کا بھی اور 35 کنسٹیٹنس والے کا بھی نام لیا, یہ آپ ہی اس کا ٹارگٹ. اس میں یہ چیز ایڈ کر لیں کہ کیا اس وجہ سے کہ پورے پنجاب میں مسلم لیگ نے تمام کلیئر صفائی کی ہے, تمام جماعتوں کو ہرایا ہے, اور آپ کیونکہ ممبر الیکشن کمیشن پنجاب تھے اس لیے آپ کا نام آ رہا ہے؟ بہت مؤثر جواب میرے بھائی نے دیا آپ کو. اب یہ ایک بہت مؤثر جواب ہے کہ دیکھیں پنجاب ایک بڑا پروونس ہے. پنجاب میں 148 سیٹس ہیں, کتنی ہیں؟ اچھا, اب جو پنجاب میں جیتے گا وہ گورنمنٹ بنائے گا. سو پنجاب از دی بیڈ راک جو کہتے ہیں, یہ ہے جو ادھر سے جیتے گا وہ. تو اس لیے یہ دس از دی ون ریزن میں ریپرزینٹ کرتا ہوں پنجاب کو, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, آل دو آئی بلانگ ٹو کوہارٹ. لیکن میرا جسٹس M.R. کیانی چیف جسٹس میرے انکل تھے, میں ان کے پاس رہا ہوں, یہاں ہی میری ایجوکیشن ہوئی ہے. گورنمنٹ کالج میں نے اپنی ڈگری لی ہے, لاء کالج سے میں نے کی ہے. 29 ایئرز میں نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں پڑھایا ہے. تو by the grace of God I am proud that my motherland in Punjab has given me all that I owe today. اب دوسری بات یہ ہے کہ why the chairman of PTI is naming me. Somebody is poisoning him in his ears. Somebody is poisoning in his ears. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی پریمیسز کیا ہیں کہ میں نون لیگ کے ساتھ ہوں. یہ میں نے اگر آپ 13 اگست کا دی نیوز اٹھائیں, آئی ایم گریٹفل ٹو مسٹر انصر عباسی, انہوں نے فرنٹ پیج پہ پرنٹ کیا ہے, ایک سائٹ پہ کیا ہے سیٹھی صاحب کا, ایک سائٹ پہ جو ریفیوٹ کیا میں نے. وہ موصوف کہتے ہیں کہ میں وکالت کے دنوں میں اتفاق فاؤنڈری کے کیس کرتا تھا اور شریف برادرز کے میں لیگل ایڈوائزر تھا. نو دس از اے بیئر فیسڈ لائی. میں نے 1963 سے پریکٹس شروع کی ہے, 1998 مئی تک کی ہے, پھر میں ایلیویٹ ہو گیا تھا بینچ میں. آپ کسی سے بار میں جا کے پوچھ لیں, کسی سے پوچھ لیں, کیا ریاض کیانی نے کبھی کیس آن بہاف آف
شریف بردرز کیے ہیں یا اتفاق فاؤنڈری کا وکیل رہا ہے. میری پریکٹس جو تھی وہ سول سائڈ پہ یا کرمنل سائڈ پہ تھی. کیسز جو ہوتے ہیں ان کے فاؤنڈری کے وہ زیادہ کارپوریٹ لا کے ہوتے ہیں, ٹیکس کیسز ہوتے ہیں اور بینکنگ ہوتے ہیں. اس سائڈ پہ تو میں نے پریکٹس ہی نہیں کی. سو آئی تھرلی ریجیکٹڈ. بالکل یہ جو ہے اٹس ٹوٹلی رانگ کہ میں نے کبھی بھی ان کو اوپینین دی ہو, ان کا میں لیگل ایڈوائزر رہا ہوں, ان سے ایک پیسہ ایز فیس لی ہو, مجھے کوئی علم ہی نہیں ہے اس کا. نمبر ایک انہوں نے یہ کہا. نمبر دو انہوں نے کہا کہ ان کو شریف بردرز نے ہائی رائز بلڈنگز لاہور میں چیئرمین لگایا ہے. آپ کو یاد ہوگا, سب آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بلڈنگز تھیں 3 سٹوری سے زیادہ, اس کی ہم انسپیکشن کرتے تھے. میں تھا, 2 میرے ممبرز تھے, وہ بھی سپریم کورٹ میں. مجھے یہ ڈویژن بینچ آف دی سپریم کورٹ کمپرائزنگ جسٹس فلک شیر صاحب اور کمپرائزنگ جسٹس خلیل رمدے صاحب, ان دونوں نے, ان کے پاس ایک کیس آیا جہاں بہت سارے کیس آئے. فائنل کیس وہ آیا جو 5 لیبرز چھت گر گئی. وہ چھت بناتے ہوئے, چھت جو بنی تھی وہ اتنی مٹیریل اس کا خراب تھا کہ وہ گر گئی. 5 کے 5 بیچارے ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ کیس ادھر گیا. 2005 کا ارتھکویک کے بھی کیسز ان کے پاس تھے. انہوں نے کہا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پرانی باتیں بہت دفعہ پہلے چل چکی ہیں, سب کو پتہ ہے اس کا. آپ یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو انسٹرکشن نہیں دی. محبوب انور صاحب پہ بھی یہ سنگین الزامات ہیں کہ انہوں نے بیلٹ پیپر چکوائے, انہوں نے ریگنگ میں جو ہے ان کا ایک میجر پارٹ ہے. ان کی ایکسٹینشن جو ہے اس کے لیے آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ پیش تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کوئی سوٹیبل جو ہے وہ آلٹرنیٹو آپ کے پاس موجود نہیں تھا پورے کمیشن میں. آپ چاہیں گے کہ میں محبوب انور کے خلاف جو ایلیگیشنز ہیں اس کو ایکسپلین کروں؟ وڈ یو لائک می ٹو ڈو اٹ؟ ہم ایکسپلین کرنے کی بات, وہ بالکل ایلیگیشن جی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی ایکسٹینشن نہیں دی کیونکہ ایکسٹینشن نہیں بنتی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک بات کیا, لیکن محبوب انور کو آپ اس میں گریڈ 21 کا گریڈ نہیں, آپ ایکسٹینشن کس کیپیسٹی میں جو ہے وہ انڈورس کی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا, اسی محبوب انور صاحب کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ وہ پنجاب میں ہی الیکشن ریٹ کرنے میں آپ کے جو ہے وہ کنائیونس تھی ان کے ساتھ. تو مجھے آپ چانس دیں, میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. محبوب انور was brought here by the permission or on the orders of the complete commission. When I say commission, it means the Chief Election Commission and the 4 members. Chief Election Commission is the chairman and the other are the members. ان سب کے یونینیمس آرڈرز کے ساتھ محبوب انور کو یہاں لایا گیا. پنجاب لارج پروونس ہے, پنجاب میں الیکشنز بڑے ٹچی ہوتے ہیں, اس لیے لایا گیا ادھر. اب اس کے بعد سپریم کورٹ گئی کراچی. پہلے آپ کا جو سوال ہے میں آنسر کر رہا ہوں. آپ کا وہ یہاں سندھ میں جو پروونشل الیکشن کمشنر تھا ان کا نام طارق قادری ہے. طارق قادری واز ناٹ competent enough to carry, or he did not have the knowledge or experience, I would say experience, to carry out those delimitation of 2 constituencies ordered by the Supreme Court of Pakistan. وہ ان کا ایکسپیرینس اتنا نہیں تھا. تو ہم سب بیٹھے, ہم نے کہا 2 آدمی ہو سکتے ہیں, یا سونو خان ہے یا محبوب انور ہے. سونو خان on some complaint was transferred from Sindh to خیبر پختونخوا, اس لیے ہمارے پاس چوائس صرف رہ گئی محبوب انور کی. اس بیسس پہ محبوب انور کو ہم نے وہاں بھیجا کراچی. لیکن اس آرڈر میں لکھا ہے کہ this will endure to such time as the delimitation is not complete, after which he will come back and take the seat. تو ہم نے اس کو طارق قادری کو یہاں سے شن آؤٹ نہیں کیا. ہم نے وہ طارق قادری بیٹھا آیا تھا ٹیمپرری جب تک یہ ڈیلیمیٹیشن نہ ہو. جب ڈیلیمیٹیشن کمپلیٹ ہو گئی تو وہ آرڈر تھا جو پہلے سے پاس ہوا تھا, اس پہ ہم نے وہ کیا اور اس کے بعد وہ ادھر واپس آ گیا. سر یہ بتائیں کہ ڈیفیمیشن سوٹ کے حوالے سے جو قوانین ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اب جو کچھ آپ کے خلاف ایلیگیشن لگائے گئے ہیں, کیا آپ کسی کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے؟ کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ افضل خان صاحب ہیں جنہوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں, اس طرف ایک پریس کانفرنس کر کے آپ اسی کو ختم کر دیں گے؟ نہیں, میں جاؤں گا
واپس. ابھی تو راستہ ہی بند ہے ہمارا ادھر. میں جب راستہ کھلے گا آئی ول گو ٹو مائی آفس دیئر. ادھر میں اور ممبرس کے ساتھ صلاح مشورہ کروں گا, چیف صاحب سے صلاح مشورہ کروں گا. یو سی ہم ڈیسیشن ایک سالٹری پرسن نہیں لیتا, ڈیسیشن ہم سارے مل کے لیتے ہیں. سر آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے استدعا کریں گے کہ وہ اس کا سو موٹو لیں, اور اسپیشلی اس اینکر کا جو آپ کو کرپٹ کہلواتا رہا ہے, عدلیہ کو کرپٹ کہلواتا ہے. بہت ہو گئی سر, آپ اس کا جواب دیں کہ آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی تھی محبوب انور سر, اس کا سوال آپ کا جو میں گھما رہا ہوں, مجھ سے کوشچن پوچھا کسی نے, اب نہیں, اب کسی نے آپ نے نہیں پوچھنا, کسی نے نہیں پوچھنا, کیونکہ انہوں نے ایک ایلیگیشن لگا رہی کہ میں گھما رہا ہوں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ دوست بولے تھے, وہ دوست بولے تھے. آئی واز نان پلسڈ کہ کس کو پہلے آنسر کروں. میں نے نہیں دی اس کو. پورے الیکشن کمیشن نے ایکسٹینشن اس لیے دی ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ گریڈ 21, یہ پوسٹ جو ہوتی ہے گریڈ 21 کی ہوتی ہے, کہ اس کی کوئی ادھر گریڈ 21 کی پوسٹ نہیں تھی. ان کا کیس گریڈ 21 کا ابھی ہمارے پاس پڑا ہے, بیچ میں یہ دھرنا ہو گیا, ہم جا نہیں سکے. ان کا اور ایک اور ہے, جمالی صاحب ہے ان کا. تو یہ پوسٹ گریڈ 20, اس لیے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. ان کو ٹیمپرری 61 دن کے لیے ایکٹنگ لگایا گیا ہے. یہ گریڈ 20 میں ہے, ان کو ایکٹنگ لگایا ہے. جو نچلے گریڈ والا ہوتا ہے اوپر والی گریڈ پہ جا سکتا ہے, لیکن کرنٹ چارج بیسس پہ یا ایکٹنگ پہ وہ جا سکتا ہے. ان کو ایکٹنگ لگایا کیونکہ ہمارے پاس کوئی گریڈ 21 کا ریگولر آفیسر نہیں تھا. ملازمت میں 61 دن کی, اور اس لیے دی ہے کہ آپ نے محبوب انور کی درخواست جو 20 سے شروع ہونی تھی اس کو آپ نے 11 میں لے کے آئے ہیں درخواست کر کے, کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے 3 سال کی. تو کیا آپ کے پاس 20 کا بھی اور کوئی بندہ نہیں ہے پورے کمیشن میں؟ نہیں, 20 کا آپ ہی کیوں کرتے ہیں؟ پنجاب نہیں, میں نہیں کرتا, یہ کمیشن ایز اے ہول کرتا ہے. یہ آپ کی بات بالکل I refute it strongly. It is the commission who takes decision, not me. اب کمیشن کے سامنے یہ کیس ہوا, گریڈ 20 کے ہمارے پاس آفیسرز ہیں, لیکن دی جینٹلمین سٹنگ ٹو مائی رائٹ ہیز بین ہیئر سنس ٹائم میموریل. ان کو سب پتہ ہے پنجاب کا. آپ نہیں, کمیشن میں اس کے یہ جو ادھر ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہتا. میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ ڈو یو وانٹ می ٹو ایکسپلین دیٹ دی چارجز لیولڈ اگینسٹ ہم آر فالس, ایبسولوٹلی نان سینس اینڈ ربش. پلیز ہیئر می. وہ بالکل فالس چارجز ہیں ان کے خلاف. اس سے پہلے جو چارجز آئے تھے, اس سے پہلے جو ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ چارجز تو ریسنٹ آئے ہیں ابھی. وہ یہ جو ہے, چلے جو بھی ہو, وہ چارجز اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں, لیکن اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم. اینی وے اٹس یور وش. ہم نے ان کو یہاں اس لیے کیا نام ایکسٹینشن دی تھی 1 سال کی, کیونکہ ان کو ہم نے لگایا کیونکہ گریڈ 21 کا کوئی اور آدمی نہیں تھا اس پوسٹ کے لیے. گریڈ 20 کے ہیں, لیکن پریفرنس ہم نے اس لیے دی کہ یہ یہاں ہیں, سب آفیسرز کو جانتے ہیں. ایک جو اس کو کہتے ہیں برادری ادھر کسی بنی ہوئی ہے, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, کام اچھی طرح ہوتا ہے. اس بیسس پہ دی ہے. It is for you to assume anything you like. This is my answer. جی نیکسٹ. سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خود اچھا, میں نے آپ کو میں یہ آپ نے مجھ سے پہلے پوچھ لیا. میرا یہ ارادہ تھا پورا کہ میں اینڈ میں یہ کہوں گا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان should take sumo notice of this case because he has involved 2 retired chief justices, 1 senior judge of the Supreme